السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں ایسا کوئی خطہ یا تہذیب نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی پریم کہانی یا عشقیہ داستان نہ پائی جاتی ہو۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہیر رانجھا، سسی پنو اور شیریں فرہاد کی داستانی سنائی جاتی ہیں، اسی طرح مغرب میں رومیو جولیٹ اور ہیلن پیرس کی کہانیاں زبان زدِ عام ہیں۔ اس معاملے میں عرب کا ریگستان بھی کسی سے پیچھے نہیں، جہاں لیلا اور مجنوں جیسی لازوال کہانی سنی اور سنائی جاتی ہے۔ دوستو، سرزمین عرب سے ہی تعلق رکھنے والی ایک داستان ایسی بھی ہے جس سے شاید ہمارے ہاں بہت ہی کم لوگ واقف ہوں، لیکن عربی ادب میں اس کی اہمیت نہ صرف بہت زیادہ ہے بلکہ یہ کہانی سعودی عرب کے ہائی اسکولز کے موجودہ نصاب میں بھی شامل ہے۔ دور جاہلیت میں یعنی آمد اسلام سے قبل یہ کہانی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزہ تھی۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اس دور میں بہت ہی کم ادبی شاہکاروں کو حاصل تھا۔ یہ کہانی ہے انتر اور ابلہ کی۔ انتر اور ابلہ جو اپنی حقیقی زندگی میں تو ایک دوسرے سے نہ مل سکے، لیکن ان دونوں کے نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے منسلک ہو چکے ہیں۔ انتر کا پورا نام انتر ابن شداد تھا، جو عرب کے قبیلے ابس کے ایک امیر آدمی کا بیٹا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انتر کی پیدائش ایک حبشی لونڈی کے بطن سے ہوئی تھی اور ان کا اپنا رنگ بھی حبشیوں کی مانند سیاہ تھا، لہٰذا ان کے والد نے انتر کی پیدائش کے وقت ہی ان کی ولدیت سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا انتر کی اہمیت ایک غلام سے زیادہ نہ تھی۔ جب یہ اپنے حقیقی باپ کو خود سے اور اپنی ماں سے غلاموں جیسا سلوک کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کا جگر لہو لہان ہو جاتا۔ غلامی کے داغ سے بیزار انتر نے جنگ و جدل کی مشق، سپاہ گری اور شاہ سواری کی تربیت حاصل کی۔ بالآخر ایک دن یہ جنگی شاہ سوار اور فوجی کمانڈر بن گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں لٹیروں کے ایک گروہ نے ان کے قبیلے ابس پر لوٹ مار کی اور ان کے قیمتی اونٹ بھگا لے گئے۔ ابسیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ ان پیچھا کرنے والوں میں انتر بھی شامل تھا، لیکن انتر اس لڑائی میں شامل نہ ہوا۔ لٹیروں کا یہ گروہ قبیلہ ابس پر بھاری پڑنے لگا اور ان کی شکست یقینی نظر آنے لگی۔ تب انتر کے باپ نے اس سے کہا، اے انتر، حملہ کرو۔ انتر جو اپنے بچپن سے اپنے ہی باپ اور قبیلے والوں کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا، اس نے جواب دیا کہ غلام اچھی طرح حملہ نہیں کر سکتا، وہ تو صرف دودھ اچھی طرح دھو سکتا ہے۔ یہ سن کر اس کے باپ نے کہا، حملہ کرو انتر، تم آزاد ہو۔ یہ سنتے ہی انتر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا اور خوب جی جان سے لڑا، حتیٰ کہ حملہ آوروں کو شکست ہوئی اور اس قبیلے نے اپنے اونٹ واپس لے لیے۔ اس دن سے بہادری، دلیری اور جنگی حکمت عملی میں انتر کا نام ایک ضرب المثل بن گیا۔ یہ سب انتر نے صرف غلامی سے نجات اور شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی منزل اس کی محبوبہ ابلہ تھی، جو کہ اس کے چچا کی لڑکی تھی۔ یہ تمام قبیلہ ابس کی سب سے خوبصورت لڑکی تسلیم کی جاتی تھی۔ ایک سے ایک دولت مند اور حسین نوجوان اس سے شادی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ دوسری طرف انتر ایک مفلس اور حبشیوں جیسے سیاہ رنگ کا مالک تھا، لیکن یہ محبت یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ابلہ بھی انتر سے اتنی ہی محبت کیا کرتی تھی۔ اپنے باپ کی طرف سے ولدیت مل جانے کے بعد انتر نے ابلہ کے لیے پیغام بھجوایا۔ انتر بھلے ہی آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن تھا تو وہ ایک لونڈی کا بیٹا، اس لیے اس کے چچا نے انتر کو نیچا دکھانے کے لیے ابلہ کے حق مہر میں 100 نعمانی اونٹنیاں طلب کیں۔ دوستو، اگر آج کے دور سے ان اونٹنیوں کا حساب لگایا جائے تو یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے آج کل کی 100 قیمتی کاریں۔ اس دور میں ایک غریب حبشی لونڈی کا بیٹا آخر اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا، لہٰذا ابلہ کی شادی اس کے بجائے قبیلے کے ایک دولت مند آدمی سے کر دی گئی اور یہ ابلہ کی یاد میں اپنے لہوے جگر سے غمگین شاعری کرنے لگا۔ انتر نے بحیثیت غلام اپنی زندگی میں بے شمار غم اور محرومیاں دیکھی تھیں، چنانچہ اس نے اپنی ان تمام زخموں کو الفاظ کی صورت میں ڈھال کر شاعری لکھنا شروع کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتر کا شمار آج بھی نہ صرف عرب بلکہ دنیا کے بڑے شعراء میں کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا شاعر جو کمال کا جنگجو اور اپنے وقت کا بہترین سپہ سالار تھا۔ انتر ابن شداد کو ان 7 مشہور نظموں کا خالق کہا جاتا ہے، جنہیں سوتی کپڑے پر سنہرے حروف سے لکھ کر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ آویزاں کیا گیا تھا۔ یہ نظمیں المعلقات کے نام سے معروف ہیں۔ دوستو، انتر اور ابلہ کا زمانہ کم و بیش وہی ہے۔
جس میں ظہور اسلام ہوا، یعنی انتر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم اثر تھا۔ اس کی پیدائش سن 525 عیسوی میں ہوئی، جبکہ یہ 90 سال کی عمر میں یعنی 615 عیسوی میں کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر قتل کیا گیا تھا۔ دوستو، زیر نظر تصویر میں جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انتر کی چٹان کہلاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انتر اور اس کی محبوبہ ابلا اپنی قبیلے والوں سے چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس چٹان کو ایک مقامی گناہ کے طور پر یاد کیا جاتا تھا، جہاں نہ صرف کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا بلکہ اس چٹان کی حالت بھی انتہائی ابتر تھی۔ لیکن نئی آنے والی سعودی حکومت نے نہ صرف اس چٹان کی تزئین و آرائش کی بلکہ اس کے گرد ایک حفاظتی باڑ لگا کر اسے ایک سیاحتی مقام کا درجہ بھی دے دیا ہے۔ دنیا کی مختلف کونوں سے سیاح یہاں آ کر اس قدیم چٹان کو دیکھتے ہیں، جسے انتر اور ابلا کی محبت نے جاویدانی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔